تو تقریباً ہر حساب سے یہ روایت ملتی ہے کہ 571 عیسوی، جو آج ہمارے 2022 چلتے ہیں، یہ 571 570 پر ایک 571 اور 23 اپریل یہ تاریخ نکلتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیر کا دن ہے۔ ہجری حساب سے دیکھیں تو چاند اور سورج یہ دونوں تاریخوں کو ملاتے ہیں تو ہر سال 15 سے 20 دن کے فرق ہوتے ہیں، اور ہر 30 سال میں ایک سال چاند کے حساب سے ہجری حساب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس حساب سے ثابت نہیں کر سکے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض روایتوں میں 18 ربیع الاول بھی ہے۔ لیکن جتنے اقوال 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت کے ہیں، اتنے ہی اقوال 8 ربیع الاول کے بھی ہیں۔ تو پوری تاریخ یقینی طور پر مرتب نہیں ہو سکی۔ اقوال کو دیکھیں گے تو ہمارا ذہن ٹکرا جاتے ہیں کہ ہم کس کو فیصلہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ تو جتنا ہمارے لیے 12 ربیع الاول یا خوشی کا دن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دن ہم خوشی منائیں، جبکہ شریعت ہمیں خوشی منانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اگر خوشی منانے کا دن ہوتا تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی، جس دن ہجرت آپ نے فرمائی، وہ سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ فتح مکہ آپ نے فرمایا تو فتح مکہ جو تھا وہ دن سب سے خوشی کا دن تھا۔ بدر کے موقع پر بڑے بڑے سردار قریش کے مارے گئے، ذلیل و خوار ہوئے، ابو جہل سب کے سب ختم ہوئے، وہ خوشی کا دن تھا۔ اسلام نے خوشی منانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جس دن خوشی آ جاتی ہے اس دن مزید عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا ثبوت ہمیں عید کے دن مل جاتا ہے۔ 30 روزے رکھنے کے بعد خوشی ہم کیسے مناتے ہیں؟ نئے کپڑے پہن کر، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر، ہر دن ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اس دن ایک نماز پڑھا لیتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، 6 وقت پڑھتے ہیں، تو عبادت ہماری بڑھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس دنیا میں آتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا وارث بنانا تھا۔ قرآن کریم کے اندر جس امت کو وارث بنانے کا ذکر کیا ہے، یہ قرآن کریم میں نہیں بلکہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، اور انجیل میں، زبور میں، ساروں میں ذکر تھا کہ امت محمدیہ یہ ساری دنیا پر حکومت کرے گی۔ اصل وارث یہ ہوگی۔ عبادی الصالحون، صالح بندوں سے مراد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو لیا، اور یہاں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ زبور کا جو ذکر ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب ہے۔ اب ذکر جو ہے، ذکر سے مراد تورات بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن حکیم بھی ہے۔ قرآن کریم میں جو فیصلہ سنایا گیا کہ تمہیں وارث بنایا جائے گا، لیکن یہ ذکر بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادی الصالحون کے وراثت کے بعد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس امت کو جو وراثت پوری کائنات کی دی جا رہی ہے، وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے حق میں بھی ہیں،
کافروں کے حق میں بھی ہیں، آپ رحمت یہود کے لیے بھی ہے، نصارہ کے لیے بھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں بھی بشر ہوں، تمہاری کچھ غلطی ہوتی ہے تو مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں، کچھ الفاظ میرے زبان سے بھی نکل جا سکتے ہیں، لیکن میں تنہائی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس تکلیف کے پیچھے بھی اسے راحت کا سامان بنا دیجیے۔ اگر میں نے کسی کو کچھ برا بھلا کہہ بھی دیا اور میرے کہنے سے اس کے دل کو کچھ تکلیف پہنچی تھی، یا اللہ اس تکلیف کو اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے لیے جو درجات کے دعائیں مانگی ہیں وہ دنیا میں بھی سرخروئی ہے، دنیا میں بھی عزتیں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے درجات بلند ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہود کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، نصارہ کے لیے بھی رحمت۔ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ نے دعا فرما دی کہ یا اللہ جتنے عذاب پہلے آتے تھے ویسے عذاب اب نہ بھیجیے ہو، کہ ایک عذاب آ جائے اور سب کے سب ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کی امتوں میں اگر دیکھیں گے تو کیسے جیسے عذاب آئے ہیں، آندھی چلی ہے، پتھریں برسے ہیں، آگ برسی ہے، بستیوں کو اوپر لے جا کے اڑایا گیا ہے، طرح طرح سے برباد کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ اب ایسا مت کیجیے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا، جتنا میرے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اس سے پہلے کسی اور نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گی۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ بددعا اگر اپنے دشمنوں کے حق میں کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہو سکتی تھی، لیکن آپ ساروں کے لیے رحمت بنے تھے کہ ان کی تکلیفوں کے بعد بھی آپ نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا، ان کو بددعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ طائف سے واپسی پر جبرائیل امین علیہ السلام نے ساتھ میں اس فرشتے کو لے کے پہنچے تھے جو پہاڑوں پر معمور تھا۔ وہ اگر چاہیں تو وہ طائف والا شہر جو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، ادھر سے ادھر اس کو ملا کے سارے طائف کو کچل کے رکھ سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھی بھیج دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قومی، میری یہ قوم۔ اس وقت آپ یہی فرماتے ہیں جیسے کوئی باغی بچہ ہو، بغاوت کے بعد بھی ماں کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہ سمجھ ہے سمجھ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفوں کے بعد بھی اپنے سارے بدن کو لہو لہان دیکھنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اگر وہ جان لیتی تو پھر میرے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتی۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہیں لانے دو، لیکن ان کی نسل تو ایمان لائے، جو بعد میں آنے والی نسل ہے وہ ایمان لانے والی ہے۔ میں آج اس قوم کو برباد کر دوں تو وہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگوں تمہارے درمیان جو نبی بھیجا گیا ہے وہ کائنات میں ایک نبی ہے، اس کی مثال تم قائم نہیں کر سکتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ہر تکلیف پر وہ تڑپ جاتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، دل اس کا زخمی ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اور ہر بندے کے تعلق سے نبی کو حرص لگی ہوئی ہے کہ اس کو بھی ایمان نصیب ہو جائے، اس کو بھی ایمان نصیب ہو جائے، اور جو مومن بندے ہیں ان کے مختصر سے اعمال پر ثواب بہت زیادہ ملے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ سنایا کہ میں نے ان کا دل بڑا نرم بنایا ہے، وہ بڑے رحم دل ہیں۔ یہ بھی میری ہی کار فرمائی ہے، جو آج آپ علیہ السلام کا مزاج ایسے تڑپ رہا ہے،
کسی کے درد کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کسی کے دکھ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو کیوں؟ رؤوف الرحیم، میں نے آپ کو رؤوف اور رحیم بنایا ہے، میں نے آپ کو سخت دل نہیں بنایا۔ تو آج کے اس مختصر سے وقت میں نے سمجھا کہ سیدھے سے اگر میں سیرت کا عنوان شروع کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں باقی رہ جائیں گی، اس لیے وہ تفصیلیں آپ حضرات کے سامنے سنا دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق سے مالا مال فرمائے اور سچی محبت، سچا عشق پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی یہ خرافات ہیں کہ یہاں میلاد مناؤ، وہاں میلاد مناؤ، ایک رات ہنگامہ کھڑا کر دو، سارے محلے والوں کو جگا دو، سارے بیماروں کو تکلیف پہنچا دو، اور صبح جو ہے فخر محسوس کرو کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، نہیں ہے۔ آج اسی کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ کسی کا دل چھیلنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ کعبے کو اٹھانے سے بڑا جرم ہے۔ جس محلے میں ہم میلاد سے جلسہ منانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا کہ اس کے پڑوس میں کتنے بیمار ہیں، رات رات ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ایک بیمار ایک رات جاگتا ہے تو اس کے دل سے کتنے آہ نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اگر بتانا ہے تو اپنی زندگی میں سنت، اپنے چہروں میں داڑھی، اپنے لباس کو لباس تقویٰ، یہ ساری چیزیں پیدا کر کے صحیح اسوہ رسول اکرم کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔